بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ احباب گرامی، ہم الاشباہ والنظائر کتاب کے مبادیات پڑھ رہے تھے، اور آج ہم جیسا کہ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ مبادیات بھی دو قسم پر ہوتی ہیں، تو جو آج کی دوسری قسم مبادیات کی بیان کریں گے اس کا تعلق کتاب اور سہو کتاب سے ہے، کیونکہ جو کتاب الاشباہ والنظائر ہم پڑھ رہے ہیں آج اسی کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ ذرا غور اور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے کہ الاشباہ والنظائر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، الاشباہ یہ شبہ کی جمع ہے اور النظائر یہ نظیر کی جمع ہے، اور یہ بالحاظ لغت دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، یعنی مثل، مشابہ اور یکساں اس معنی میں آتے ہیں۔ لیکن علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے شبیہ، نظیر اور مثیل ان تینوں لفظوں کے درمیان فرق ذکر کیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہر لحاظ سے مساوی ہوں تو یہ مماثلت ہے، اور اگر اکثر دو چیزیں اکثر امور میں اشتراک رکھتی ہوں تو یہ مشابہت ہے، اور اگر دو چیزیں کسی ایک آدھے امر میں مشترک ہوں تو یہ مناظرت ہے۔ اور تو یہ ہم نے اصطلاحی تعریف کے متعلق تھوڑی سی تفصیل آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد الاشباہ والنظائر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، الاشباہ والنظائر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة نظارهم۔ یعنی الاشباہ والنظائر وہ مسائل، اس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ مسائل جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے کے باوجود ایسے بریک اور مخفی امور کی وجہ سے حکم میں مختلف ہوں، جن کو حضرات فقہا ہی اپنی دقت نظر سے پہچان سکتے ہوں۔ تو ان کی جو تعریف یہ کی گئی ہے، اس تعریف میں چند باتیں قابل غور ہیں، غور طلب ہیں۔ ذرا دیکھیے، سب سے پہلی بات، الاشباہ والنظائر کی یہ تعریف علم فقہ کے ساتھ خاص ہے، وگرنہ الاشباہ والنظائر دراصل ہر علم کی اس شاخ کا نام ہے جس میں اس علم کے ملتے جلتے مسائل ذکر کر کے ان کے باہمی فرق کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس نام سے موسوم کتابیں فن نحو اور لغت میں بھی لکھی گئی ہیں۔ اور اس میں دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ الاشباہ والنظائر یہ تعریف یہ فن فروق کے مترادف ہے، یعنی جو فقہا کے یہاں ایک متعارف فن ہے جس میں ان مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے جو صورتاً اور معناً متحد ہوتے ہیں، البتہ ان کے حکم، دلیل اور علت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور تیسری بات اس تعریف میں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ الاشباہ کے نام سے موسوم کتابوں میں صرف مذکورہ قسم کے مسائل کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں دیگر فنون، قواعد، حیلے اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کی جو یہ الاشباہ ہے اس کا تعلق اسی قسم کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، قواعد فقہ اور الاشباہ والنظائر میں جو تعلق ہے اس تعلق کو ذرا دیکھیے۔ الاشباہ والنظائر کے نام سے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ابن الوقیل الشافی نور اللہ مرقدہ نے اس نام سے کتاب تصنیف فرمائی۔ اس نام کی کتابوں کے جائزے اور مطالعے سے یہ واضح ہے کہ ان میں صرف الاشباہ والنظائر قسم کے مسائل کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں فقہی قواعد و ضوابط اور فقہی فروق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
جیسا کہ بعض نے اسی کے ساتھ ساتھ فقی معموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسے علامہ ابن نجیم علی رحمہ اور علامہ ابن السبقی رحمہ اللہ، ان حضرات نے ذکر کیا، اور بعض مصنفین نے اس نام کی کتابوں میں تخریج الفروع علی الاصول کا طرز بھی اپنایا ہے، یعنی ہر فن کے اصولوں کو جمع کر کے ان پر تفریعات پیش کی ہیں، اور علامہ ابن نجیم علی رحمہ نے جمع و فرق اور ہیلوں کا بھی اضافہ کیا ہے، مگر ان سب کے درمیان ان کتابوں میں فقی قواعد و ضوابط کا پہلو ہمیشہ غالب رہا ہے۔ بعض مصنفین، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابن الوقیل اور ابن السبقی وغیرہ نے فروق بہت کم ذکر کیے ہیں، البتہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ اور علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ، ان حضرات نے کثیر تعداد میں فروق کو ذکر کیا ہے، اور اس جائزہ و تفصیل سے یہ جو میں نے تھوڑی دیر آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ الاشباہ والنظائر کے تحت قواعد فقہ کا بھی ذکر آتا ہے اور غیر قواعد فقہ کا بھی، اور یہ قواعد فقہ الاشباہ والنظائر کا ایک جز و حصہ ہے، لہذا ان کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت پائی جائے گی، اور الاشباہ والنظائر عام مطلق ہے اور قواعد فقہ یہ خاص مطلق ہے۔ دیکھیں، فن الاشباہ والنظائر کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ فن الاشباہ والنظائر نہایت ہی بہت زیادہ اہم فن ہے، اور ایک فقیہ کے لیے اس کا علم ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ فن ہے جس کے ذریعے ایک مسئلہ اپنے جیسے دوسرے مسئلے سے ممتاز ہوتا ہے۔ اگر یہ فن نہ ہوتا تو پھر ایک جیسے نظر آنے والے مسائل میں امتیاز دشوار ہوتا، جس کے نتیجے میں ایک مسئلے کا حکم دوسرے مسئلے پر لگا دیے جانے کی غلطی کا ابتلا کا امکان ہوتا۔ اس لیے یہ فن مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے، جیسے علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان فن الاشباہ والنظائر فن عظیم بہ یطلع علی حقائق الفقہ ومدارکہ ومأخذہ واسرارہ۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو جانیں کہ الاشباہ والنظائر ایک عظیم فن ہے، اور اس سے فقہ کے حقائق اور اس کی گہرائی اور اس کے ماخذ اور اس کے اسرار تک رسائی ہو جاتی ہے، اور فقہ کے فہم کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے، اور الحاق و تخریج اور وہ مسائل جو کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہیں، اور وہ حوادثات و واقعات جو زمانہ گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہوتے، ان کے احکام کی تعریف پر قدرت اور عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے، بعض احباب نے فقہ نظائر کے جاننے، فقہ جو ہے یہ نظائر کے جاننے کا نام ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے الاشباہ والنظائر کے نام سے اور بھی میں نے جیسے ذکر کیا کافی کتب لکھی گئی ہیں، اور یہ فن اور وہ جو باقی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ فن فقہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر فن سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے اس نام سے کتابیں جو دیگر فنون سے ملتی جلتی ہیں، کچھ فن کی کتابیں بھی ہیں ان میں سے، جیسے فقہ میں اس نام کی کتابیں جو ہیں وہ ابن الوقیل کی ہے اور ابن السبقی کی ہے، علامہ سیوطی علیہ رحمہ کی ہے اور علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کی ہے، اور اسی طریقے سے اسی نام سے نحو میں بھی علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے کتاب تصنیف کی الاشباہ والنظائر کے نام سے، اور اسی طریقے سے علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر کے اندر بھی اسی نام سے کتاب تصنیف فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے ایک اشعار میں بھی کتاب لکھی گئی ہے خالد بن ابی محمد کی، اور اسی طریقے سے ابو عثمان سعید کی بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ لیکن برحقیقت جو ہم نے کتاب پڑھنی وہ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کی الاشباہ والنظائر کتاب پڑھنی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں، الاشباہ والنظائر کے نام سے علم فقہ اور غیر علم فقہ میں متعدد کتابیں تو لکھی گئی ہیں، لیکن جو شہرت اور مقبولیت فقہ سے تعلق رکھنے والی علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کی الاشباہ والنظائر کو حاصل ہوتی ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ابن نجیم علیہ رحمہ کی یہ کتاب درس نظامی کا بھی حصہ ہے، بعض جگہوں میں وہ باقاعدہ درس نظامی میں شامل کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اہل علم کی توجہ کا مرکز بھی رہا ہے، اور اہل علم نے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے، اور یہ 7 فنون پر مشتمل ہے۔
علامہ اسی طریقے سے اس کو 7 فنون کے اندر بھی تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس میں قواعد کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں بنیادی قواعد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر فروعی قواعد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں ضوابط کا بھی ذکر ہے، اس میں معرفت الجمع والفرق کا بھی ذکر ہے، اور اس میں فقہ معمے بھی ذکر کیے گئے ہیں جو فقہ کے طلباء کے لیے انتہائی دلچسپ اور مفید ہوتے ہیں، اور اس میں ہیلے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں مراسلات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کیونکہ ہر کتاب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور ان کا کتاب کے پڑھنے سے پہلے ان کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں، ایک تو فرمائے کہ اس میں قواعد فقہ پر جو جزیات علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ نے متفرع فرمائی ہے، ان میں تمام ابواب فقہ کی جزیات کا احاطہ کرنے کی انہوں نے کوشش فرمائی، جس سے قاعدہ کی شرح و توضیح کے علاوہ مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ابواب فقہ نظر سے گزر جاتے ہیں اور سب کا ایک اجمالی تعارف اور خاکہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں قواعد کی ترتیب ہے، یعنی الاہم فالاہم کے ضابطہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور تیسرا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ نے یہ کتاب اپنی آخری عمر میں صرف 6 ماہ کے عرصے میں تالیف فرمائی ہے۔ تو اس کتاب کی شروحات بھی پھر کافی سارے اہل علم نے لکھی ہیں، یہ کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ کتاب اہل علم کے ہاں بہت ہی قدر رکھنے والی، اہمیت رکھنے والی ہے، تو علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی توجہ اس کی طرف رہی ہے۔ کسی نے اس پر شروع و حواشی لکھے، تو کسی نے اس کی ترتیب و تبویب فرمائی، کسی نے اس کے اندر اضافہ و تعلیقات تحریر کیے، اور تو اسی طریقے سے ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق اس میں خدمات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اس کی چند شروحات آپ کے سامنے حواشی اور شروحات ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک شرح الاشباح والنظائر یہ محمد بن محمد الحسینی کی ہے، الحنفی کی ہے، اور ایک اس کی شرح ہے تنویر الابصار علی الاشباح والنظائر، اور یہ کتاب عبد القادر بن برقات بن ابراہیم شرف الدین کی ہے، اور شرف الدین کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور ایک کتاب ہے تنویر الاذہان والضمائر بشرح الاشباح والنظائر، اور یہ کتاب جو ہے یہ مصطفیٰ بن خیر الدین الرومی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب جو ہے العقد النظیم فی ترتیب الاشباح والنظائر ہے، اور یہ بھی مصطفیٰ بن خیر الدین الرومی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے عمدۃ الناظر علی الاشباح والنظائر، یہ محمد بن علی الحسینی الحنفی ابو سعود نور اللہ مرقدہ کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے حاشیۃ السید مولانا امیر علی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس پر اس کا ایک حاشیہ لکھا ہے۔ یہ میں نے چند ان کی شروحات کے نام آپ احباب کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم صاحب مصنف کو پڑھیں گے کہ بھئی صاحب مصنف جو ہیں، یعنی صاحب کتاب علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کا تعارف کیا ہے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی اسے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔